الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وبعد۔ محترم مصلیان، آج کی 10ویں تراویح میں 10ویں پارے کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ شروعات میں سورہ انفال کا بقیہ جو حصہ تھا وہ پڑھا گیا، اس کا بیان ہوا، اور اس کے بعد سورہ توبہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ انفال کے اکثر و بیشتر حصے کل ہم سن چکے تھے۔ 10ویں پارے کی شروعات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سب سے پہلی آیت میں کہ اے مسلمانوں، جو مال غنیمت تجھے ملے اس مال غنیمت کو 5 حصوں میں تقسیم کرو۔ 4 حصہ جنگجوؤں پر خرچ ہوگا، 1 حصے کو پھر 5 حصے میں بانٹو گے، اس میں سے 1 حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے، اور اس کے بعد یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، غریبوں کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پہلے صفحے کے اخیر میں آیت نمبر 45 میں یہ بتایا کہ میدان میں اگر تم ہو تو کامیابی تمہیں کیسے ملے گی، یعنی کہ اللہ کی مدد اور نصرت کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں تقریباً 10 اسباب ذکر کیے ہیں جس سے تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ثابت قدم رہنا، بھاگنا نہیں۔ پہلی چیز فرمایا ثابت قدم رہو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ دوسری چیز یہ ہے جنگ کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرتے رہنا، تھوڑا ذکر نہیں، زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرنا، ہو سکتا ہے تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ عام زندگی میں اللہ اس کے رسول کی بات تو ماننی ہی ہے، لیکن جب مشکل حالات ہو تو اس وقت اللہ اس کے رسول کی بات اور زیادہ ماننی چاہیے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے مرحلے میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے، اور مسلمانوں نے غزوہ احد میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ تو تیسری چیز فرمایا اللہ اس کے رسول کی اطاعت۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ۔ اور تم آپس میں کبھی اختلاف نہ کرنا، ورنہ تم بکھر جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ 5ویں چیز، تم اللہ رب العالمین کے لیے صبر کرنا۔ حالات اگر خراب ہوں تو کچھ پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، پریشانی کے وقت میں تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے بیان فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہیں کچھ کام ایسے ہیں جو نہیں کرنے ہیں، اگر وہ کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے یہاں نہیں آئے گی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ۔ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب کی طرح اپنے آپ کو نہ بنانا، ان کے مشابہ اپنے آپ کو نہ کرنا، یعنی کہ کفار کی، غیروں کی مشابہت نہ اختیار کرنا، اپنی زندگی میں ان کو نہ آنے دینا، ان کی تہذیب سے نہ متاثر ہونا۔ اور اللہ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اپنے گھروں سے جب جنگ کے لیے نکلا کرتے ہیں بطارا، تو وہ گھمنڈ کرتے ہوئے نکلتے ہیں، یعنی اے مسلمانوں تمہیں گھمنڈ نہیں کرنا ہے۔ وریا الناس، وہ لوگ جب نکلتے ہیں تو لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلتے ہیں، یعنی کہ ریاکاری ان کے اعمال میں ہوتی ہے، تمہارے اندر اخلاص ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جب نکلتے ہیں تو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہوئے، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے آتے ہیں، تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، جو کچھ بھی وہ لوگ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سب کو گھیرے ہوئے، سب کو جانتا ہے۔ اس سورت کے اندر اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو چیزیں بتائی ہیں، ثابت قدمی، اللہ کا ذکر، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری، آپسی اتحاد اور صبر، اور دوسروں کی مشابہت نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، اور اللہ کے راستے سے روکنے والا عمل نہ ہو، اگر یہ ساری چیزیں پائی گئیں تو تم ضرور کامیاب ہوگے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے شیطانی کردار کا بیان کیا ہے۔ آج ہم اور آپ جو زندگی جیتے ہیں، اس زندگی میں بھی یہ کردار کے لوگ کبھی کبھی آپ کو نظر آئیں گے۔
دو لوگوں کی آپس میں دشمنی ہے، تیسرا اس میں انوالو ہوتا ہے، دونوں اپنی دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں، تیسرا نہیں ہونے دینا چاہتا، تو وہ دونوں طرف سے لوگوں کو لڑاتا ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ کوئی ایک پیچھے قدم ہٹا رہا ہے تو وہ تیسرا آ کر اس کو چڑھانے لگتا ہے اور کہتا تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ شیطانی کردار ہے، اور یہ کردار بیان کیا گیا ہے سورت کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب مشرکین مکہ غزوہ بدر کی تیاری کر رہے تھے تو مکے والوں کی ایک قبیلے کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی، قبیلے بنو بکر ابن کنانہ، اس سے لوگوں کی لڑائی چل رہی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے مشورہ دیا مدینے پہ چڑھائی کرو گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جاؤ گے، کہیں پیچھے سے تمہارے دشمن تمہارے اوپر حملہ نہ کر دے، مکے پہ حملہ نہ کر دے۔ تو کچھ لوگ پیچھے ہٹ گئے، بولے لڑائی نہیں کرنی ہے۔ اب یعنی ان کے ارادے ختم ہونے لگے، لیکن ابلیس کو کہاں رہا جا سکتا ہے، ابلیس چاہتا تھا یہ جنگ ہو جائے۔ چنانچہ ابلیس اسی قبیلے کا سردار بن کر مکے والوں کے پاس آ گیا انسان کی شکل میں۔ پتہ یہ چلا کہ ابلیس انسان کی شکل میں بھی انسانوں کے پاس آتا ہے، گمراہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، لڑانے کے لیے۔ انسانی شکل میں شیطان ہوتا ہے، اور وہ حقیقت میں ابلیس تھا، انسان کی شکل میں قبیلے کا سردار بن کر آ گیا، اور اس کے بعد لوگوں سے کہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو یہاں کوٹ کیا، فرمایا وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جب شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ، لوگوں کے پاس آیا اور کہنے لگا تم گھبراؤ نہیں، آج تم ہی جیتو گے، تمہارے علاوہ کوئی نہیں جیت سکتا ہے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج تو جیت تمہاری ہی ہونی ہے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، تم کیوں گھبرائے ہوئے ہو کہ ہمارے قبیلے کے لوگ تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے؟ میں اس قبیلے کا سردار ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں ہم تمہارے اوپر کبھی بھی حملہ نہیں کریں گے، بلکہ پلس پوائنٹ میں یہ بھی جان لو میں اس جنگ میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارا حمایتی بن کر آیا ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، جب اس نے ان کو سہارا دے دیا اور کہا کہ تم ہی جیتو گے، ہمارا سپورٹ تمہارے ساتھ ہے، ان لوگوں کو لے کر میدان میں چل پڑا۔ لیکن جب غزوہ بدر ہونے لگی، ابلیس نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین مومنوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتار رہا ہے، فرشتوں کو ابلیس دیکھ لیتا ہے، ترنت واپس ہونے لگتا ہے۔ اللہ فرما رہا نکس علی عقبیہ، وہ اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے بھاگنے لگا۔ لوگ اسے پکڑنے لگے کہ تم تو ہمیں حوصلہ دے کر میدان میں لائے تھے، تم کیوں بھاگنے لگے؟ ابلیس کہنے لگا وقال انی بریء منکم، میں تم لوگوں سے بری ہوں، میرا اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو، یعنی آسمان سے فرشتے اس جنگ میں اتر رہے ہیں، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ مسلمان آج جیت کے رہیں گے، تم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے۔ انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، یہ اللہ بڑا خطرناک عذاب دینے والا ہے۔ ابلیس نے چڑھایا، حوصلہ دیا، سپورٹ کا وعدہ کیا، لیکن جب فرشتوں کو دیکھ لیا اسے یقین ہو گیا کہ اب ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بھاگ گیا۔ اس کردار والے لوگ ابلیسی کردار کے ہوتے ہیں کہ دو لوگ اگر لڑ رہے ہوں اور آپس میں اپنا وہ جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہوں، تیسرا کے انوالو ہو جائے کہ نہیں جھگڑا ہونا چاہیے، سپورٹ ہمارا تمہارے ساتھ ہوگا۔ یہ زمین سے لے کر لاٹھی ڈنڈے کی لڑائی سے لے کر کوٹ کچہری تک کی لڑائی کا معاملہ یہ ہوتا ہے، یہ شیطانی ابلیسی کردار ہوتا ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرشتے اس جنگ میں اترے تھے، اور فرشتے جب مسلمانوں کی طرف سے تلوار چلا رہے تھے، وار کر رہے تھے، مسلمان تھوڑے تھے لیکن مقابلہ جی جان سے کر رہے تھے، سامنے سے مسلمان تلوار چلاتے اور وہ بھاگنے کی جب کوشش کرتے تو پیچھے سے فرشتے ان کے اوپر وار کرتے تھے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا آج یہ پیچھے سے مارے جا رہے ہیں، کل جب ان کی موت کا وقت آئے گا، فرشتہ ان کی روح نکالنے کے لیے آئے گا، اس وقت بھی فرشتے ان کے چہرے پر، ان کی سرین پر مار رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کی آیت نمبر 53 میں فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اے نبی آپ ان لوگوں کی حالت تو دیکھتے جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا، گنہگار ہیں، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے فرشتہ ان کو مارتا ہے، وجوہہم ان کے چہروں پہ مارتا ہے، وَأَدْبَارَهُمْ ان کی سرینوں پہ مارتا ہے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ فرشتہ مارتا ہے اور کہتا ہے جلا دینے والا عذاب چکھو۔
ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید۔ اے میرے بندو، تمہاری موت کے وقت جب فرشتے تمہیں جو ماریں گے وہ میری طرف سے تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ تمہارے اپنے ایسے کرتوت تھے، ایسے کالے کارنامے تھے جس کی وجہ سے تمہیں فرشتے موت کے وقت ہی مارنا شروع کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین کسی بندے پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہم کسی بندے پر اپنی نعمت نچھاور کرتے ہیں، کسی قوم کو ہم جب نوازنے لگتے ہیں، پھر ہم اس قوم سے اس کی نعمت کو چھینتے نہیں ہیں، ہم اگر کسی کو دولت دیتے ہیں تو اسے کنگال نہیں کرتے ہیں، جب تک کہ وہ بندہ شکران نعمت پر قائم و دائم رہے گا ہم اسے نوازتے رہیں گے۔ جب وہ ناشکری کرنے لگے گا، جب وہ بدتمیزی کرنے لگے گا، میرے ساتھ بغاوت کرنے لگے گا، تو اس کے کرتوتوں کی وجہ سے میں وہ نعمت پھر چھین لوں گا۔ فرمایا اللہ نے ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم واللہ سمیع علیم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر اپنی نعمت کرتا ہے تو اس نعمت کو اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ لوگ نہ بدل جائے۔ لوگ جب بدل جاتے ہیں تو اللہ اپنا ارادہ بدل دیتا، اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہیں جب تک انسان نیکی کرتے رہتے ہیں اللہ نوازتا رہتا ہے، یہاں نہیں تو نیکیوں کا خزانہ بڑھتا رہے گا، اور اگر انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نوازنا چھوڑ دیتا ہے بلکہ ان کی نعمتوں کو چھیننے لگتا ہے۔ اگر گناہوں کے باوجود بھی اللہ نواز رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ آزما رہا ہے، تم پھنس چکے ہو اللہ کی جال میں۔ یہ اللہ نے اصول بتایا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا مسلم قوم کبھی بھی سوئی ہوئی قوم نہیں ہوتی ہے، یہ ہمیشہ جاگتی رہتی ہے، اس کے پاس ہر لحاظ سے تیاری ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا حالات کے حساب سے تمہارے پاس تیاری ہونی چاہیے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تیر اندازی اور گھوڑ سواری ہی سب سے بڑی تیاری تھی۔ اس پس منظر میں اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم اپنی طاقت بھر تیاری کرتے رہو، تیر اندازی کی تیاری کرتے رہو، گھوڑ سواری کی تیاری کرتے رہو، جس سے تم اللہ کے دشمنوں کے دل میں اپنا خوف قائم رکھ سکو، دوسروں کو بھی خوف دے سکو جو کہ اللہ کے دشمن ہے۔ اللہ نے فرمایا تم ان دشمنوں کو نہیں جانتے ہو، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور یہ مسلمانوں کبھی بھی تیاری کے نام پہ جو خرچہ آئے گا اس خرچے کے معاملے میں کبھی نہ سوچنا کہ تمہارا پیسہ ضائع جا رہا ہے، تمہاری دولت ضائع خرچ ہو رہی ہے۔ جو بھی اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے پائی پائی تمہیں لوٹا دیا جائے گا، یوفا الیکم، پورا پورا تمہیں واپس کر دیا جائے گا، نیکیوں کی شکل میں، ثواب کی شکل میں۔ کبھی بھی اللہ تمہارے ساتھ ظلم نہ کرے گا۔ یہ تیاری کے لیے کہا، مادی تیاری، علمی تیاری، ہر طرح کی تیاری ہونی چاہیے۔ موجودہ دور میں علم ایک بڑا ہتھیار ہے، ہر قوم میں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں وہ قوم ترقی یافتہ ہوتی ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھا جائے تو گویا کہ آیت کہہ رہی ہے مسلمانوں اپنے دور کے حساب سے تم تیار رہو، یعنی تمہیں پڑھائی لکھائی کے معاملے میں آگے بڑھنا ہوگا، تمہیں اپنے بچوں کو جیسے دین سکھانا ضروری ہے ویسے حالات کے حساب سے مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہونے چاہیے جو دنیا کو اچھی طرح سے جانتے ہوں، جو ڈاکٹر بھی اچھے بن سکے، جو انجینئر اچھے بنے ہوں، جو ٹیکنیشین اچھے بنے، یعنی ہر فیلڈ میں جو انسان کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ انسان کو سیکھنا چاہیے، مسلمانوں کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہیں لڑائی بھڑائی کرنے والے قوم نہیں بنایا ہے، اگر سامنے والا کہہ رہا ہے ہم صلح کرنا چاہتے ہیں تو تم وہاں آگے نہیں بڑھو گے، تم وہاں اپنی تلوار اپنی نیام میں رکھ لو گے، صلح کا ہاتھ بڑھاؤ گے اور صلح کر لو گے۔ فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر لوگ صلح کرنا چاہیں تو صلح کر لو، اس وقت اپنی لڑائی بند کر لو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال ختم ہوتی ہے، سورہ توبہ کی شروعات ہوتی ہے۔ سورہ توبہ یہ قرآن کریم کی 7 بڑی سورتوں میں سے آخری بڑی سورت ہے۔
اس صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. یہی وہ قرآن کی واحد صورت ہے جس کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس کی کئی وجوہات علماء نے بیان کی ہیں. دو مشہور وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سے پہلے والی جو سورت سورہ انفال تھی اس کے اندر جو ٹاپک چھیڑا گیا تھا وہی ٹاپک مسلسل چل رہا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ بیچ میں نہیں ذکر فرمایا. دوسری وجہ یہ بیان کی ہے جو اسلاف نے ذکر کیا ہے کہ اس صورت میں بسم اللہ ہمیں اس لیے نہیں پڑھنا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. یہاں معاملہ ختم ہو جاتا ہے. بہرحال اس صورت کی شروعات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے. اس صورت کے دو نام ہیں اور اس کے علاوہ بھی نام ہیں، دو مشہور نام. ایک تو سورۃ التوبہ، دوسرا نام اس کا ہے سورہ براءہ، سورہ براءت. توبہ اس لیے اس کو کہا گیا کیونکہ اس میں کچھ مسلمانوں کے توبہ کرنے کا واقعہ اور منظر بیان کیا گیا ہے. ان کی توبہ قبول ہوئی تھی، اس لیے اس کی سورت کا نام سورہ توبہ رکھ دیا گیا. اور سورہ براءہ اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے برات کا اعلان کیا ہے اور مشرکین پر حرام قرار دیا تھا کہ وہ مسجد حرام کے اندر اب داخل ہوں. 9 ہجری کے بعد ان کو منع کر دیا گیا کہ مسجد حرام میں ان کی انٹری بند ہو گئی، اس لیے اس سورت کا نام سورہ براءہ بھی ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کی شروعات میں کہا کہ ابھی تک جو معاملہ چل رہا تھا اب مسلمان مضبوط ہو گئے. سن 9 ہجری آ گئی، مسلمانوں نے مکہ بھی فتح کر لیا، اب مسلمان مضبوط ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا اب اے نبی آپ اعلان کروا دیجئے کہ اب میرے گھر کو پاک کیا جائے، میرے گھر میں اب شرک نہیں ہونا چاہیے. اسلام آنے کے بعد 13 سال مکہ اور پھر 8 سال ادھر، اتنے ایام اتنے سال گزر گئے، خانہ کعبہ میں شرک ہو رہا ہے، بت چل رہے ہیں، اسلام برداشت کر رہا ہے، اللہ برداشت کر. اللہ رب العالمین طاقتور ہے، اگر پہلی قوموں کی طرح چاہتا تو اسی وقت عذاب نازل فرماتا اور خانہ کعبہ کو صاف کر دیتا. نہیں، لیکن اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ یہ زمین پر جو بت پائے جاتے ہیں لکڑی کے پتھر کے، ان کو توڑ دینا کوئی بڑی بات نہیں. لوگوں کے دلوں میں جو بت ہے پہلے وہ ٹوٹنا چاہیے، یعنی لوگوں کے دلوں میں جو یہ بتوں سے محبت پیدا ہو گئی ہے وہ پہلے ختم ہونا چاہیے. اس لیے اتنے ایام لگائے اور زمینی طور سے اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے صحابہ کے ذریعے سے کام لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرواتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ. حج اکبر یعنی 10 ذی الحجہ کے دن اعلان کیا گیا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بری ہے، ورسولہ اور اس کا رسول بھی مشرکین اور شرک سے بری ہے. فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اب بھی توبہ کر لے تو تمہارے لیے اچھا ہوگا. وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر اس کے باوجود تم توبہ نہیں کر رہے ہو تو یاد رکھو تم اللہ کو کبھی بھی ہرا نہیں سکتے، اللہ کو کبھی عاجز نہیں کر سکتے. وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اے نبی جو لوگ کفر کر رہے ہیں انہیں تم دردناک عذاب کی بشارت دے دو، خبر دے دو، اگر یہاں نہیں سدھرے تو وہاں تو عذاب چکھنے کے لیے تیار ہو جائیں. اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی بھی مکے میں مشرک داخل نہیں ہو سکتا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے مسلمانوں تم غالب آ گئے ہو، تمہاری حکومت آ گئی ہے، تمہیں ظلم نہیں کرنا ہے، انصاف سے کام لینا ہے. سامنے والا تمہارا جانی دشمن ہے لیکن ایمان قبول کر لے گا. تمہارے باپ کو بھی اگر پہلے مارا ہوگا تم اس کو بدلہ نہیں لے سکتے. کیوں؟ مسلمان ہو گیا. اسلام اور مسلمانوں کو اللہ نے یہی سکھایا کہ دوسروں کی بھلائی چاہو، دوسروں کی خیر خواہی کرو. ہمارے اور آپ کی طرف سے انسانیت کے لیے خیر خواہی یہی ہو سکتی ہے اور یہی سب سے بڑی خیر خواہی ہے کہ ہم لوگوں کو جہنم میں نہیں جانے دینا چاہتے. لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے ہی اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو جہنم سے بچانے ہی کے لیے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے ایمان والو جب یہ تمہارے دشمن بھی توبہ کر کے ایمان لے آئے اور نماز قائم کرنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے تو ان کا راستہ چھوڑ دو، یعنی انہیں پھر باندھنا چھوڑ دو، ان کو قیدی بنانا چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو. ان اللہ غفور الرحیم، تمہارا رب بھی معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، تو تم بھی اپنے رب کی بات مان کر ان کے اوپر رحم کرو اور انہیں چھوڑ دو. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، ان مشرکین میں سے ان کافروں میں سے اگر کوئی ایمان نہ بھی لائے لیکن تم سے
سے پناہ طلب کرنے لگے اور کہنے لگے میں جنگ نہیں کرنا چاہتا، میں سکون کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مجھے امان دو، میری جان کی حفاظت کی گارنٹی لو۔ اللہ فرما رہا فَأَجِرْهُ، وہ بندہ میرا مشرک ہے، میرے ساتھ شرک کر رہا، مجھے گالیاں دے رہا ہے، لیکن اے مسلمانوں تم امن پسند قوم ہو، تمہیں لڑنے جھگڑنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، تم انسانیت کی حفاظت کرنے کے لیے آئے ہو، اس مشرک بندے کی بھی حفاظت کے لیے گارنٹی دے دو۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ، اسے اپنے گھر لے جاؤ، اسے اپنے ٹھکانوں پہ لے جاؤ، اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہوگی، اتنی حفاظت کرنا کہ کوئی مسلمان اس بندے کے اوپر تلوار نہ چلانے پائے، اس کی جان کی حفاظت کی ذمہ داری تمہاری ہوگی۔ ہاں اپنے پاس رکھو گے، ہو سکتا ہے تمہاری قرآن کی تلاوت کو یہ سنے پھر توبہ کر لے۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ، اپنے پاس رکھو تاکہ اللہ کے کلام کو سنے۔ ثم ابلغہ ما منع، اگر ایمان لے آیا تو اچھی بات، ایمان نہیں بھی لایا تو امن و امان کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اس کو اس کے ٹھکانے پہ پہنچا دو۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، اس لیے ایسا کرو کیونکہ یہ بیچارے جانتے نہیں، یہ جاہل قوم ہے، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے کہ اچھا کیا برا کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سکھایا۔ اسلام کو لوگ دہشت گرد کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کتنی بنیادی تعلیم دے رہا۔ مسلمانوں ایمان لاتا ہے تو ٹھیک، نہیں لاتا کوئی بات نہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں لڑنا چاہتا ہوں، اس کو حفاظت سے رکھو اور اس کی جان کی ذمہ داری تمہاری ہے، کوئی تلوار اس پر نہ چلانے پائے۔ ایمان لایا تو اچھی بات، ورنہ سکون سے اس کے ٹھکانے تک اس کو پہنچا دیا کرو۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام اتنا پیارا دین ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت والا کام کرتے ہیں، خدمت خلق، پبلک چیریٹی کرتے ہیں، لیکن ایمان کی بات نہیں کرتے۔ ان کے ہاں توحید کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، ان کے ہاں نماز روزے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، وہ پوری نیکی یہی سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پانی پلا دو، یہاں سبیل لگا دو، وہاں لگا دو، یہی نیکی ہے۔ ایمان کے بغیر خدمت خلق، پبلک چیریٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اندازہ، آپ روڈ پہ چلتے ہوئے لوگوں کو پانی پلاتے ہیں اور اس کے آپ ثواب چاہتے ہیں، یہ سوچتے ہوئے کہ ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں، ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ نیکی میں کر رہا ہوں، اس کا ثواب اللہ دے گا۔ اس زمانے میں مشرکین مکہ اپنے دور کے اللہ کے مہمانوں کو، یعنی خانہ کعبہ میں جو لوگ پہلے دور میں آتے تھے حج کرنے، عمرہ کرنے، ان کو کھانا پینا دیتے تھے، ان کو پانی پلاتے تھے، انہیں شربت پلاتے تھے، انہیں ستو گھول کے کھلاتے تھے، ان کے لیے سب کچھ کرتے تھے، پورا خانہ کعبہ کا ارینج کرتے تھے، اس کے متولی تھے، وہ پوری ذمہ داری فری میں سب کچھ کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے نیک ہیں، اتنا بڑا نیک کام کر رہے ہیں، اللہ ہم سے راضی ہے، محمد کے دین کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کو خطاب فرمایا اور کہا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، مشرکین کے لیے مناسب نہیں، مشرکین کو یہ بات جچتی نہیں ہے کہ خود وہ کفر پہ کفر کیے جا رہے ہیں اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے گھر کو سجانے کی بات کر رہے ہیں، اس کے متولی بنے بیٹھے ہیں، جبکہ وہ کفر پہ کفر کیے جا رہے ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، ان کا کوئی یہ خدمت خلق والا کام نہ آئے گا، یہ سب کے سب آئیں گا اور برباد جائیں گے، بلکہ ان کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہوگا اگر یہ لوگ توبہ کر کے اسلام نہ لائے۔ پھر آگے چل کے اللہ رب العالمین نے باقاعدہ ان کے اس نیکی کا ذکر فرما کر فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ، اے مشرکین مکہ کیا تم حاجیوں کو جو پانی پلاتے ہو، کیا تم حاجیوں کو جو شربت پلاتے ہو، ان کو کھانا کھلاتے ہو اور پھر ان کے لیے انتظام کرتے ہو، مسجد حرام کو، خانہ کعبہ کو سجاتے ہو، تیار کرتے ہو، کیا تم یہ نیکی کو ایمان کے برابر سمجھ رہے ہو، اللہ پر ایمان لانے کے برابر، آخرت پر ایمان لانے کے برابر، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر سمجھ رہے ہو؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں یہ دونوں برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ رب العالمین ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ایمان کے بغیر، نماز کے بغیر اور اسلام کی بنیادی چیزوں کے بغیر اگر کوئی خدمت خلق کرتا ہے، انسانیت والا کام کرتا ہے، وہ کرتا رہے، فائدہ اس سے آخرت میں کچھ نہیں ہونے والا۔ دنیا میں اسے کیا مل سکتا ہے؟ لوگ تعریف کر دیں گے بڑا اچھا آدمی ہے، لوگ تعریف کر دیں گے بڑا سیکولر آدمی ہے، لوگ تعریف کر دیں گے اور آپ کو
کچھ فائدہ ہو سکتا ہے الیکشن میں وغیرہ وغیرہ، لیکن آخرت میں کوئی فائدہ ہونے گا۔ اس لیے ایمان ضروری، ایمان کے بعد یہ سب کچھ کرو، اس کا پورا فائدہ ملے گا۔ ایمان آپ کے پاس ہے، آپ کی اپنی نماز ہے، آپ کے اسلام پہ چلنے کا پورا جذبہ ہے، اگر آپ نے کسی کو ایک گلاس پانی بھی پلایا نا تو اس کا ثواب ملے گا، آپ نے کسی کو ایک کھجور بھی کھلایا نا تو اس کا ثواب ملے گا، آپ نے کسی کو راستہ بتا دیا اس کا ثواب ملے گا، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دیا اس کو صدقے کا ثواب ملے گا۔ کچھ نہیں، ایمان کے ساتھ اگر آپ نے کسی سے مسکرا کے بات کر لیا تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ایمان کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، ایمان کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کے اندر محبت ڈالی گئی ہے، محبت کرتا بہت ساری چیزوں سے، ماں باپ سے، بھائی، رشتہ دار، خاندان، اپنا کاروبار، تجارت، گھر، مکان، ان سب سے لوگ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا 8 چیزوں کا نام لے کر فرمایا کہ ان سب چیزوں سے تم محبت کرتے ہو، یہ تمہاری فطری محبت، لیکن ان سب سے اوپر اللہ کی محبت ہونی چاہیے، ان سب سے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر تم نے ان کو آگے بڑھایا اور اللہ اس کے رسول کی محبت کو 9 اور 10 پر لے کر آ گئے تو یاد رکھو اللہ کا عذاب کبھی بھی تمہارے اوپر آ سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان اور تمہارا مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا، تمہاری تجارت جس کے بارے میں تم ڈر رہے ہو کہ کہیں مال ایکسپائر نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ خریدار لوگ نہ ملے، فرمایا ومساکن ترضونها، اور تمہارے محلات، تمہاری بلڈنگیں، احب الیکم من اللہ ورسولی، تمہاری نگاہوں میں 8 چیزیں اللہ اس کے رسول سے زیادہ اگر محبوب ہیں اور اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامری، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ قیامت قائم کر دے یا تمہارے اوپر اپنا عذاب ڈال دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پابندی کا اعلان فرما دیا جو سن ہجری میں لگائی گئی تھی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اے ایمان والو مشرک ایک نجس قوم ہے، گندی قوم ہے، ناپاک ہے، عقیدہ ان کا بہت ناپاک عقیدہ ہے، جسم کے اعتبار سے بھی زیادہ صفائی کا اہتمام نہیں کرتے، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، آج کے اس سال کے بعد دوبارہ یہ مسجد نبوی، مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں داخل نہ ہو سکیں۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے یہ حکم دے دیا تو کچھ مسلمان لوگ جو تجارت کرنے والے تھے وہ دل ہی دل میں یہ سوچنے لگے جب یہاں سے غیر مسلموں کی آبادی ہٹ جائے گی، تجارت مدھم ہو جائے گا، خریدار کم ہو جائیں گے، بزنس میں اثر پڑے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بھاپ لیا اور فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں ڈر ہے فقیری کا تو گھبرایا نہ کرو، اللہ کے گھر کو پاک کرو، شرک سے پاک ہونا چاہیے، توحید وہاں پر ہونی چاہیے، فسوف یغنیکم اللہ من فضلی، اللہ تمہیں کسی اور راستے سے نواز دے گا، لیکن شرک سے سمجھوتا کر کے کبھی کاروبار نہ کیا کرنا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا پرست مذہبی رہنماؤں کی مذمت کی ہے اور فرمایا یہود و نصارہ نے اپنے دھرم کے گروؤں کو اتنا مقام دے دیا تھا کہ وہ کہہ دے یہ حلال تو حلال مان لیتے اور کہہ دیتے یہ حرام تو حرام مان لیتے، جبکہ کتاب میں کچھ اور ہوتا، اللہ کی شریعت میں کچھ اور ہوتا، لیکن اپنے علماء کی بات کو آنکھ بند کر کے ماننے والی قوم یہود و نصارہ تھی۔ اللہ نے فرمایا جب کوئی قوم اپنے علماء کو اتنے لیبل پر لے جائے کہ قرآن کیا کہتا ہے، سنت کیا کہتی ہے، اس کو اس کی پرواہ نہ ہو، ہمارے عالم صاحب نے، ہمارے فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا تو یہی پتھر کی لکیر ہے، گرچہ وہ قرآن کے خلاف ہو، گرچہ وہ حدیث کے خلاف ہو۔ جب کوئی قوم یہ سوچنے لگتی ہے تو سمجھو کہ وہ اللہ کے علاوہ اپنے علماء کی عبادت کرنے لگی ہے، ان کو اپنا رب مان چکی ہے۔ فرمایا اللہ نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے یہودیوں نے اپنے علماء کو، نصرانیوں نے اپنے علماء کو اللہ کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا تھا، یعنی کہ حلال و حرام میں ان کو ٹھیکیدار بنا دیا تھا۔
اس کے بعد آگے چل کے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیر من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اے ایمان والو اس طرح کے بے ایمان ٹھیکیداروں سے بچ کے رہنا، یہ لوگ تمہاری جیب پر حملہ کریں گے، یہ تمہارے مال کو باطل طریقے سے کھائیں گے اور تمہیں اللہ کے راستے سے بھی روکیں گے۔ اللہ نے آگاہ کیا ہے ہم مسلمانوں کو، آج بھی دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی رہنما بتلاتے ہیں، دین کا رہبر بتلاتے ہیں، لیکن انسان ان کی نگاہیں تمہاری اور ہماری جیبوں پہ ہوا کرتی ہے، وہ ہم سے مال باطل طریقے سے ایٹھتے ہیں اور باطل طریقے سے اس کو کماتے ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اپنا بینک بیلنس بناتے ہیں۔ اگر وہ ہم کو فائدہ کچھ دے سکتے تھے تو فائدہ یہ دیتے کہ ہمیں اللہ کا راستہ دکھاتے۔ اللہ نے فرمایا وہ تمہارا مال بھی کھائیں گے اور تمہیں اللہ کے راستے سے روکیں گے بھی۔ یہی دنیا میں تمام بے ایمان علماء کو دیکھ لیجئے، علماء سو کو دیکھ لیجئے، یہی کام کر رہے ہیں، لوگوں کی جیب پہ ان کی نظر ہو رہی ہے اور لوگوں کو صحیح دین بتا بھی نہیں رہے ہیں، لوگوں کو برے اعمال کی طرف، بدعات کی طرف، خرافات کی طرف، شرک کے کاموں کی طرف لے جا رہے ہیں تاکہ ان کے جیب گرم ہوتے رہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو آگاہ کیا مسلمانوں ان سے چوکنا رہنا، لیکن ہم اور آپ نہیں رہتے ہیں، ہماری جیبیں، ہمارے مال ایسی ہی چیزوں میں جا رہے ہیں، مزاروں پہ جا رہے ہیں، یہاں وہاں جا رہے ہیں، فالتو جگہوں پہ خرچ ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی کو تانا دیتے تھے اس زمانے میں کچھ لوگ۔ تانا کس بات کو؟ مسلمانوں کو بھی تھا، جب اللہ کے نبی چندے کے اعلان فرماتے پبلک فنڈ جمع کرنے کے لیے تو جو جس کے پاس ہوتا تھا وہ لے کر جا کر اللہ کے نبی کو دیتا تھا، کوئی بہت زیادہ لے کر جاتا، پورا گھر کا مال اٹھا کے لے کے چلا جاتا، کوئی آدھا لے جاتا، کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتا تو جا کے مزدوری کرتا، مزدوری کر کے جو رقم ہوتی اس کا آدھا اللہ کے نبی کے پاس لے کر جاتا۔ نیت ہوتی تھی کہ نبی کے دربار میں جا رہے، نبی نے اعلان کیا ہم کچھ نہ دے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جب ایسا کرتے تھے تو منافقین جو ہوتے تھے وہ دیکھتے تھے، زیادہ جب کوئی لے کر آتا تو کہتے وہ دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یعنی اس کی نیت میں حملہ، دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کا الزام اس کے اوپر لگاتے۔ اور جب کوئی تھوڑا لے کر آتا تھا تو کہتے او تم یہ کھجور کی گٹھلی سے، ایک سا گیہوں سے قیصر روم کو تم فتح کرو گے، تم بڑی بڑی سلطنتوں سے تم مقابلہ کرو گے، تمہارے بس کی بات نہیں۔ یعنی کم لائے تب بھی مذاق، زیادہ لائے تب بھی مذاق۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، کچھ لوگ اے نبی آپ کو صدقات کے مال کے حساب میں اور اس کے تعلق سے آپ کو تانا دیتے ہیں، آپ پر عیب لگاتے ہیں، آپ کے ساتھیوں پر تانا دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی منشا یہ ہے کہ اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دیا جائے، اگر دے دیا جائے گا تو راضی ہو جائیں گے، نہیں ملے گا تو اسی طرح سے یہ بکتے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا ان کو تو جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسی پہ راضی رہنا چاہیے، ان کو یہ کہنا چاہیے سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، اللہ رب العالمین ضرور ہمیں عطا کرے گا، اللہ کے رسول سے جو بن پائے گا وہ ہمیں عطا کریں گے، ہمیں تو اللہ کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ان لوگوں کو تانے نہیں دینا چاہیے لیکن اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ اس زمانے میں بھی ایک ابن ذی الخویسرہ شخص نام تھا، اللہ کے نبی ایک بار بانٹ رہے تھے تو کہنے لگا اے محمد انصاف کرو، اللہ کے نبی کو کہنے لگا انصاف کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افسوس تیری مت ماری گئی ہے، میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا، تو میرے اوپر نہ انصافی کا الزام لگا رہا ہے۔ اس زمانے سے ہی لوگ ایسے تھے جو اپنے رہنماؤں پر انگلی اٹھاتے تھے، اپنے علماء پر انگلی اٹھاتے تھے۔ خارجیت کی شروعات اسی ابن ذی الخویسرہ سے ہوئی تھی جو اب اللہ کے نبی کے اوپر انگلی اٹھایا تھا، اور وہ اس کی نسل، وہ سوچ آج تک ہے۔ آج تک آپ دیکھ لیجئے علماء جو صحیح علماء ہوتے ہیں، جو قرآن و سنت بتانے والے علماء ہوتے ہیں، ان کو حوصلہ دینے والے آپ کو نہیں ملیں گے، ان کی ٹانگ کھینچنے والے آپ کو لائن سے قطار میں مل جائیں گے، ان میں عیب نکالنے والے پوری آپ کو پورا جتھا مل جائے گا کہ علماء غلط، یہ غلط، وہ غلط، وہ غلط۔ بہت سارے حاکموں اور عالموں کے خلاف ایک بغاوت کی ہوا چلی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ اسی زمانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، پھر صحابہ کے خلاف، پھر حضرت علی معاویہ کے خلاف، پھر ایسے یہ ان لوگوں کی نسل چلتی آ رہی، آج تک ہے، قیامت تک رہے گی، اسی کو خارجیت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق اگر شریعت کا اور اللہ کے رسول کا کوئی اڑاتا ہے تو یہ کفر کرتا ہے، یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر یہ کام کر رہا ہے، اللہ کے رسول کا مذاق، قرآن کی آیت کا مذاق، شریعت کا مذاق، شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم،
اس کو کرنے کے بعد تم بہانے نہ تلاش کرو، تم نے تو کفر کر دیا، ایمان کے بعد تم نے بے ایمانی والی بات کر دی، اب تمہیں نہیں بخشا جائے گا۔ تو کسی بھی چیز کا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ منافق ایسے ہوتے تھے کہ خود اللہ کے نبی کا سپورٹ نہیں کرتے، دوسرے جو کرنے والے ہوتے تھے ان کو روک دیتے تھے۔ آج بھی یہ ہوتا ہے، اگر کچھ اچھے لوگ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اس میں سپورٹ نہیں کریں گے، اور جو کرنا چاہے گا اس کو بھی بھڑکا دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ لوگ خود تو سپورٹ نہ کرتے تھے، میرے نبی کا ساتھ نہ دیتے تھے، اور دینے والوں کو روکتے تھے، کہتے تھے وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، جب اللہ کے نبی نے آواز دیا چلو میرا ساتھ دو، منافقین کہنے لگے اس گرمی میں تم جاؤ گے محمد کا ساتھ دینے؟ اللہ نے فرمایا قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، انہیں کون بتائے جہنم کی آگ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ سے کئی گنا زیادہ سخت ہے۔ اللہ کے نبی کا ساتھ دو گے جہنم سے بچو گے، اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دو گے، ان کی مخالفت کرو گے تو جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، انہوں نے تو ایسے ایسے برے کام کیے کہ ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہنسنا ان کو نصیب نہ ہوگا، یہ ہمیشہ روتے ہی رہیں گے۔ آج یہ زیادہ ہنس رہے ہیں، زیادہ ٹھٹے مار رہے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، کل کا ان کی قسمت یہ ہوگی کہ یہ روئیں گے، لگاتار روئیں گے، ان کو ہنسنے کا موقع نہ ملے گا۔ یہ منافقین کا کردار بیان کیا۔ اس کے بعد سب سے اخیر میں 10ویں پارے کے سورہ توبہ کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جو لوگ حقیقت میں معذور ہیں، یعنی بےمانی نہیں کرتے، منافقت ان کے اندر نہیں ہے، دل سچا ہے لیکن بیچارے مجبور ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ جہاد میں نہیں جا سکتے، نہیں نکل سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں، میں انہیں معاف کر رہا ہوں۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کمزوروں، بوڑھوں اور بچوں، عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، مریضوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، یا پھر وہ بیچارے غریب جن کے پاس کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو لے جا کر لڑ سکے، جو ان مجبور ہے، فرمایا ان کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں، کیونکہ ان کے دل سچے ہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، یہ دل سے اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ما علی المحسنین من سبیل، ان پر الزام نہیں لگایا جا سکتا، ان کے اوپر کوئی آدمی عیبداری کا پیچھے رہ جانے کا عیب نہ لگائے، الزام نہ لگائے، اللہ ان کو معاف فرما رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دل سے آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں لیکن مجبور اتنا ہے کہ ان کے پاس چلنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ غریب آپ کے پاس آئے بھی تھے اور آپ سے کہا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری کا انتظام کر دیجئے، آپ کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، بیت المال پورا کا پورا خالی تھا، آپ نے بھی کہہ دیا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جس پر تمہیں سوار کر کے لے جاؤں۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، اے نبی جب آپ کے پاس سے وہ لوگ مایوس ہو گئے، واپس جانے لگے، تو ان کے دل اتنے غمزدہ تھے کہ ان کی آنکھوں برداشت نہ کر سکے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، روتے ہوئے اپنے گھروں کے جا رہے تھے، دل میں یہ سوچ تھی ہائے اللہ یہ کیسی غریبی کہ میرے نبی نے آواز دی، میں نبی کا ساتھ نہ دے پا رہا ہوں اپنی غریبی کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی وہ لوگ بیچارے سچے ہیں، دل ان کا بڑا نیک ہے، وہ آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، جب وہ معذور ہو گئے تو اللہ کی طرف سے بھی ان کے اوپر کوئی سرزنش نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، ان کو معاف کر دیا جائے۔ فرمایا حقیقت میں مجرم تو وہ لوگ ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے آ کر بہانے دے دے کر کہہ رہے ہیں نبی مجھے یہ کام مجھے چھوڑ دیجئے، میں نہیں جانا چاہتا۔ فرماتا اللہ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، وہ لوگ تو اس بات سے خوش ہیں کہ ہم عورتوں کے ساتھ گھر میں بیٹھے رہیں گے، دوسرے لوگ جائیں لڑنے کے لیے۔ وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دیا ہے، یہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ نیکی کا کام کرنا کتنا بڑا کا کام ہے، نبی کا ساتھ دینا کتنی بڑی نیکی ہے، ان کو تمیز ہی نہیں، ان کو علم ہی نہیں، اسی لیے یہ سب بہانے کر کر کے پیچھے رہ جا رہے ہیں۔ یہی پر یہ 10ویں پارے کی آخری آیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے سبق یہ دیا کہ لوگوں دل کے
ہمیشہ سچے رہو، نفاق دل میں نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی تم سے ہو پائے، اگر تمہیں اللہ نے 10 روپے کی توفیق دی ہے تو ضرورت پڑے تو 10 دو، اگر اللہ نے 1000 نوازا تو 1000 دو۔ یہ کوانٹٹی ہماری اور آپ کی نگاہ میں اہمیت رکھتی ہے، اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ اللہ دل دیکھتا ہے کتنے خلوص سے دیا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنا دل نچوڑ کر 100 روپیہ دے رہا ہے اور کوئی شخص دکھاوے کے لیے 1 لاکھ دے رہا ہے، وہ 100 روپیہ اللہ کی نگاہ میں بھاری ہے بنسبت 1 لاکھ کے۔ اس لیے دل سچا رکھے، نیت اگر سچی ہے تو جتنا زیادہ دیں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا، اور اگر نیت کھوٹی ہے تو کچھ بھی دے جائے، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی سب کے دلوں کا حال۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اسی پر یہ بات ختم ہوتی ہے، 10واں پارہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے دلوں کو اصلاح کرنے کی، آمین یا رب العالمین۔